صبت نبی سے منزل مقصد قریب ہے۔ میر انیس۔ صبت نبی سے منزل مقصد قریب ہے، آرام گاہ جان محمد قریب ہے۔ مولد تو دور رہ گیا مشہد قریب ہے، جس جال حد بنے گی وہ سرحد قریب ہے۔ جاتے ہیں آپ خلق کی مشکل کشائی کو، آتی ہے کربلا سے اجل پیشوائی کو۔ ہے شور آمد آمد شاہ فلک سریر، فوجوں کی ہر طرف سے چلی آتی ہے بہیر۔ دعوت کے واسطے ہیں سینہ نے لیے شریر، حضرت کی پیشکش کو کمانے ہیں اور تیر۔ پانی پہ چوکیاں ستم آرا بٹھاتے ہیں، دریا کے گھاٹ برچھیوں سے روکے جاتے ہیں۔ شقے گئے ہیں شام کے حاکم کے جا بجا، ہر پرگنے سے ہے طلب لشکر جفا۔ آ کر اترتی جاتی ہیں فوجیں جدا جدا، لیتا ہے جائزہ عمر سعد بے حیا۔ غل ہے کریں گے قتل جو زہرا کے ماہ کو، انعام میں ملے گا 2 ماہ سپاہ کو۔ تیغیں سلاح خانے سے نکلی ہے بے شمار، ہے جا بجا درستی اسباب کارزار۔ ہوتے ہیں لیس تیروں کے دستے کئی ہزار، خنجر ہوئے ہیں ذبح کو پیاسوں کے آبدار۔ نوکیں نکالی جاتی ہیں تیروں کی سان پر، پھل برچھیوں پہ چڑھتے ہیں پرچم نشان پر۔ ہے زلزلے میں کشور محروس یزید، کوسوں زمین ہے فوج کی کثرت سے پائے دید۔ خلعت کا وہاں تو شمر سے ہے وعدہ و وعید، ہے اپنے ذبح کی پسر فاطمہ کو عید۔ وہاں شور ہے کہ منصب و انعام پائیں گے، یہاں ہے خوشی کے عاصیوں کو بخشوائیں گے۔ وہ سالک طریق ہدایت ہے شاد شاد، ہے آرزو کے جلد ملے گوہر مراد۔ بہتے ہیں اشک جوش پہ ہے بحر اتحاد، سر پر اسی کا ذکر ہے دل میں اسی کی یاد۔ معشوق کے سوا کوئی پیش نظر نہیں، یہ شوق وصل ہے کہ کسی کی خبر نہیں۔ وہ گرمیوں کے دن وہ پہاڑوں کی راہ سخت، پانی نہ منزلوں نہ کہیں سایہ درخت۔ ڈوبے ہوئے پسینے میں ہے غازیوں کے رخت، سنبھلا گئے ہیں رنگ جوانان نیک بخت۔ راکب عبائے چاند سے چہروں پہ ڈال ہیں، تو سے ہوئے سمند زبانیں نکال ہیں۔ چلتی ہے لو حرارت خورشید ہے 2 چند، مرجھا گئے ہیں نخل ہوا میں ہے یہ گزند۔ جھیلوں میں ہے درند درختوں پہ ہیں پرند، ہے دھوپ میں رسول کا فرزند ارجمند۔ غربت میں بے کسی ہے شہیدی پناہ پر، سایہ ہے آفتاب کا زہرا کے ماہ پر۔ وہ دن ہے جن دنوں کوئی کرتا نہیں سفر، صحرا کے جانور بھی نہیں چھوڑتے ہیں گھر۔ رنجے مسافرت میں ہے سلطان بحر و بر، لب برگ گل سے خشک ہے چہرہ عرق میں تر۔ آتی ہے خاک اوڑ کے یمین و یسار سے، گیسوئے مشک بار اٹے ہے غبار سے۔
اہل حرم ہے محمل ہودج میں بے قرار، معصوم پانی مانگتے ہیں رو کے بار بار، بہنوں پکارتی ہے کہ یا شاہ نامدار، گرمی سے جہاں بلب ہے میرا طفل شیر خوار، کیوں کر یہ دکھ اٹھے 6 مہینے کی جان سے، گرمی ہے یا برستی ہے آسمان سے، چلاتی ہے سکینہ کے اچھے میرے چچا، محمل میں گھٹ گئی مجھے گودی میں لو ذرا، بابا سے کہہ دو اب کرے خیمہ کہیں بپا، ٹھنڈی ہوا میں لے کے چلو تم پہ میں فدا، سایہ کسی جگہ ہے نہ چشمہ نہ چاہ ہے، تم تو ہوا میں ہو میری حالت تباہ ہے، جب طے ہوئی وہ منزل آفت قریب شام، اس روز ثعلبیہ میں شہکا ہوا مقام، اکبر نے آن کر کیا پردے کا اہتمام، ناقوں سے اترے آل نبی باسد احترام، ڈوبے ہوئے عرق سے سبھوں کے لباس تھے، دل رندہ گئے تھے چاند سے چہرے اداس تھے، اترے رفیق خاص قریب خیام شاہ، کچھ فاصلے سے گرد فروکش ہوئی سپاہ، نکلا حرم سے حضرت خیر النساء کا ماہ، کرسی پہ جلوہ گر ہوا وہ عرش بارگاہ، ہر نخل غیرت شجر طور ہو گیا، صحرا خدا کے نور سے معمور ہو گیا، اس دن بہت اداس تھا زہرا کا یادگار، زردی تھی رخ پہ گیسوؤں پر راہ کا غبار، صحرا پہ گاہ نظر تھی گہے سوئے کوہسار، کہتے تھے دیکھ دیکھ کے گردوں کو بار بار، کس کو نہ بے وطن کیا کس پر جفا نہ کی، اے دہر تو نے آہ کسی سے وفا نہ کی، یہ کہہ کے رو رہے تھے شہیدی کے ناگہاں، ناقے پہ ایک شخص ہوا دور سے آیا، عباس سے یہ کہنے لگے شاہ دو جہاں، تم جلد اس عرب کو بلا لاؤ بھائی جان، تشویش ہے رسول خدا کے حبیب کو، کچھ پوچھنا ہے اس سے حسین غریب کو، جلدی چلے یہ سنتے ہی حکم شہ انام، پاس ان کے جا کے آپ نے کی سبقت سلام، ناقہ بٹھا کے کود پڑا تب وہ نیک نام، عباس نام ور نے کیا اس سے یہ کلام، آیا ہے تو جدھر سے ادھر ہم بھی جاتے ہیں، اے شخص جلد چل تجھے آقا بلاتے ہیں، دیکھا جو رعب و دبدبا و شوکت و جلال، دستے ادب کو جوڑ کے اس نے کیا سوال، ہے کون شخص آپ کا آقا خوش خصال، عباس نے کہا کہ رسول خدا کا لال، نور نگاہ فاتح بدر و حنین ہے، آقا کا میرے اسم مبارک حسین ہے، یہ سن کے اشک آنکھوں سے اس شخص نے بہائے، چھاتی پہ ہاتھ مار کے بولا کہ ہائے ہائے، کیوں اس طرف کو سید والا وطن سے آئے، آفت سے نور چشم علی کو خدا بچائے، سب اہل شرح کوفیوں کو ان سے بیر ہے، پھر جائیں آپ جانب یثرب تو خیر ہے، گھبرا گئے یہ سنتے ہی عباس با وفا،
فرمایا اے عرب تیرے رونے کی وجہ کیا؟ مسلم نے بھی یہ حال تو خط میں نہیں لکھا۔ اس نے کہا کہ اور ہے کچھ وہاں کا ماجرا، سب شہر پھر گیا ہے شہ خاص و عام سے، کہنا ہے جو کہوں گا مفصل امام سے۔ پہنچا وہ جب قریب شہنشاہ سرفراز، تسلیم کر کے پاؤں پہ رکھا سر نیاز، ہاتھ اس کا لے کے ہاتھ میں اٹھے شہ حجاز، بولا کنارے جا کے وہ امت کا کار ساز، گر نیک ہو سفر تو وسیلہ ظفر کا ہے، آنا ہوا کدھر سے ارادہ کدھر کا ہے، کی عرض اس نے اے پسر سید البشر، کوفے کے شہر شوم سے آتا ہوں میں ادھر، فرمایا شین ہے تجھے مسلم کی کچھ خبر، رونے لگا وہ مرد مسافر جھکا کے سر، شہ بولے وجہ کیا جو تیرا حال غیر ہے، جلدی بتا کہ میرے مسافر کی خیر ہے، گھبرا کے حال پوچھتے تھے شاہ نامدار، گر گر کے وہ قدم پہ یہ کہتا تھا بار بار، پھر چلیے اب وطن کی طرف بہر کردگار، کوفے میں سب ہے عہد شکن اور ستم شعار، آل رسول پاک پہ کیا کیا جفا نہ کی، یہ ہے وہی جنہوں نے علی سے وفا نہ کی، ہاتھوں کو جوڑتا ہوں میں شاہ نہ جائیے، بہر علی و احمد و زہرا نہ جائیے، اس جادغا ہے سید والا نہ جائیے، آقا نہ جائیے میرے مولا نہ جائیے، کیا دور ہے جو آ کے عدو سد راہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آل محمد تباہ ہو، بچوں پہ رحم کیجئے یا شاہ انس و جاں، پہنچے نہ ان گلوں کو کہیں صدمہ خزاں، بچھڑے نہ اس ضعیف میں اکبر سا نوجواں، رکھے خدا جہاں میں ید اللہ کا نشان، پھولا پھلا رسول خدا کا چمن رہے، روشن سدا چراغ مزار حسن رہے، یہ فکر ہے جو آپ کو لکھے ہیں سب نے خط، مطلب یہ ہے کہ جہاں تلک آئے کسی نہ مت، مضمون بھی سب غلط ہے عبارت بھی سب غلط، یہ خط نہیں ہے قتل کی تدبیر ہے فقط، حاکم کا مدعا ہے کہ ظلم و ستم کروں، گھر جھوٹ ہو تو ہاتھوں کو اپنے قلم کروں، کوفی تمام مائل راہ فساد ہیں، مفسد ہے بد طریق ہے بد اعتقاد ہیں، تربت میں فاطمہ کے رلانے پہ شاد ہیں، تیغے ادھر ہیں دل سوئے ابن زیاد ہیں، بے ہمتوں نے کون سا وعدہ وفا کیا، کیوں کر کہوں کہ مسلم بے کس سے کیا کیا، بھر بھر کے آہ سرد یہ بولے شہ امم، جو ہو سو ہو کے آئے مدینے سے اب تو ہم، مسلم کا حال کہہ کے نکلتا ہے تن سے دم، کس نے ستم کیا میرے بھائی پہ ہے ستم، غربت میں مبتلا بلا بے سبب ہوا، مارا گیا کہ قید ہوا کیا غضب ہوا، پھر بولا سر کو پیٹ کے باسد غم و محن، آقا ہوا شہید وہ مظلوم بے وطن، نیزے پہ سر ہے جسم ہے بے گور و بے کفن، اور اب تلک بندھی ہوئی ہے پاؤں میں رسن، تربت نہیں نصیب تنے پاش پاش کو، گلیوں میں لوگ کھینچتے پھرتے ہیں لاش کو، باقی جو تھا حضور کا غم خار و خیر خواہ، مسلم نے لی تھی گھر میں اسی دوست کے پناہ، کوڑے لگے پہ منہ سے نہ کی اس جری نے آہ، مسلم کے ساتھ وہ بھی ہوا قتل بے گناہ، صادق جو تے وفا
میں تو کامل تھے عشق میں، دونوں کے سر روانہ ہوئے ہیں دمشق میں۔ شہ نے سنا عرب سے جو سارا یہ ماجرا، فرمایا باز گشت ہے سب کی سوئے خدا، جو مسلم غریب پہ ہونا تھا ہو چکا، باقی ہے کچھ جو ظلم وہ اب ہم پہ ہوئے گا، خواہان مرگ سے بھی تیری رسالت معاب ہے، ان کا جہاں سے کوچ میرا پاتراب ہے۔ یہ بات کہہ کے رونے لگے شاہ نامدار، وا مسلمہ کہا کئی باری بحال زار، فرماتے تھے کہ ہائے میرے یار غم گسار، بھائی حسین تیری غریبی پہ ہو نثار، میں جانتا تھا اب میرے لینے کو آؤ گے، اس کی خبر نہ تھی کہ ہمیں چھوڑ جاؤ گے، دوڑے ہوئے جب آئے تم اس شہر کے قریب، مارے گئے وہاں کوئی جس جانا تھا حبیب، پردیس میں لحد بھی نہ تم کو ہوئی نصیب، کیسا سفر تھا ہائے میرے قاصد غریب، تکتے تھے مجھ کو یاس سے منہ پھیر پھیر کے، کوفے میں لے گئی تھی اجل تم کو گھیر کے، کوفی بدی کریں گے یہ مجھ کو نہ تھی خبر، شرمندہ ہے حسین تمہیں پہلے بھیج کر، درپیش ہے ہمیں بھی اسی طرح کا سفر، اب ہم بھی آن پہنچے ہیں وا تم گئے جدھر، رتبے بڑے ہیں کشتہ اول کے واسطے، سبقت تو ہے ضرور ہر اول کے واسطے، اتنے میں روتے روتے جو کچھ آ گیا خیال، مسلم کے دونوں بیٹوں کا پوچھا عرب سے حال، اس نے کہا کہ کیا کہوں اے شاہ خوش خصال، حارث کے ہاتھ آ گئے وہ دونوں نونہال، بے رحم نے یتیم پہ کیا کیا ستم کیے، بازو بندھے تھے دونوں کے جب سر قلم کیے، آتا تھا شہر کوفہ سے جس دم میں نوح گر، حاکم کے آگے جاتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے سر، آنکھیں کھلی تھی چاند سے چہرے تھے خون تر، رخ پر پڑی لٹکتی تھی زلفیں ادھر ادھر، ماتھوں سے آشکارا نشان سجود تھے، بے رحم کے تماچوں سے عارض کبود تھے، فریاد کر کے کہنے لگے سرور عرب، خاموش رہ کے صبر کی طاقت نہیں ہے اب، بندوں کا اختیار ہے کیا جو رضائے رب، دونوں یتیم بھی نہ بچے اس کے ہے غضب، معلوم تھا کسے کے تباہی یہ آئے گی، ماں ان کی جب سنے گی تو کیا خاک اڑائے گی، رو رو کے پوچھا بچوں کی قبروں کا جب پتا، وہ شخص دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگا کہ عرض کچھ نہ پوچھئے اے ابن مرتضیٰ، تجہیز کیسی قبر کجا اور کفن کجا، یوں دفن کم ہوا ہے کوئی کائنات میں، خندق میں لاش باپ کی بیٹے فرات میں، یہ سن کے اٹھ کھڑے ہوئے حضرت بچشم نم، کہنے لگا وہ مرد عرب چوم کر قدم، اب کس طرف کا قصد ہے سرور شہ نے کہا کہ جائیں گے مقتل پہ اپنے ہم، منہ کو سنان و تیغ سے موڑا نہ جائے گا، مجھ سے خدا کی راہ کو چھوڑا نہ جائے گا، رخصت ہوا وہ مرد مسافر بصد فغاں، نہڑائے سر کو گھر میں گئے شاہ دو جہاں، آنکھوں سے اشک ریش مبارک پہ تھے رواں، حضرت کو روتے دیکھ کے گھبرائیں بیبیاں،
صدمے سے رنگ بانوے بے کس کا فق ہوا، زینب زمین پہ اٹھ کے گری یہ قلق ہوا، کلثوم سر کو پیٹ کے آئی بہن کے پاس، قاسم کی والدہ میں نہ مطلق رہے حواس، تکتی تھی منہ کشا کے سکینہ بچشم یاس، سب سے زیادہ زوجہ مسلم کو تھا ہراس، خیمے سے صحن تک جو گئی جا بھجا گری، چہرے سے رنگ اڑ گیا سر سے ردا گری، رونے سے شاہ کے ہوش کسی کے نہ تھے بجا، سینوں میں دل دھڑکنے سے لرزاتے دست و پا، کہتی تھی رو کے زوجہ عباس با وفا، باہر سے یا انہیں تو بلا دے کوئی ذرا، پوچھو تو حال کیوں شہ والا کا غیر ہے، کیا ہو گیا وطن میں تو لوگوں کی خیر ہے، کبریٰ پکارتی تھی کہ صغریٰ کی خیر ہو، یا رب مریض بے کس و تنہا کی خیر ہو، مسلم کی بیٹی کہتی تھی بابا کی خیر ہو، غربت میں قاصد شہ والا کی خیر ہو، ہائے ہائے وطن سے آن کے وہ لٹ گئے نہ ہو، بھائی میرے پدر سے کہیں چھٹ گئے نہ ہو، کہتی کبھی سکینہ سے رو کر وہ بے قرار، ہے دل میں شاہ کے سب سے زیادہ تمہارا پیار، وجہ بکا تو پوچھو بہن تم پہ میں نثار، حضرت مجھے کو دیکھ کے روتے ہیں بار بار، پڑتا ہے دل میں شک میری چھاتی دھڑکتی ہے، رہ رہ کے غم کی آگ جگر میں بھڑکتی ہے، اتنے میں بڑھ کے شاہ سے زینب نے یہ کہا، بھیا مجھے بتاؤ تو رونے کی وجہ کیا، فرمایا شاہ نے کہ بہن قہر ہو گیا، بیٹوں سمیت قتل ہوا ابن میرا، مسلم سے کوفیوں نے بڑی بے وفائی کی، گاڑی نہ لاش بھی میرے مظلوم بھائی کی، پیٹوں کے رانڈ ہو گئی عباس کی بہن، رنڈ سالہ اس کو دو کہ نہ اس کو ملا کفن، مارا گیا میرے لیے ہائے ہائے وہ صف شکن، اب ہم نہ پھر کے جائیں گے ہم سے چھٹا وطن، آ پہنچی فصل فاطمہ کے خاک اڑانے کی، زینب یہ ابتدا ہے میرے مارے جانے کی، سمجھو تم اس خبر کو میرے قتل کی خبر، بانوں نے ساتھ زوجہ مسلم کے کھولا سر، پرسے کو آئی زوجہ عباس نامور، بے کس تھا وہ شریک عزا ہو تمام گھر، رنڈ سالہ بیویاں اسے جس دم پہنائیں گی، اماں نکل کے قبر سے پرسے کو آئیں گی، کہہ دو سکینہ دختر مسلم کے پاس جائے، چھاتی کو جب وہ پیٹے تو یہ سر پہ خاک اڑائے، کبریٰ برابر اس کے زمین پر پچھاڑے کھائے، باپ اس کا مر گیا ہے گلے سے اسے لگائے، ہم بھی خدا کی راہ میں اب قتل ہوئیں گے، ایک دن اسی طرح ہم بھی سب مل کے روئیں گے، یہ سن کے چھاتیوں کو لگے پیٹنے حرم، چلائی رو کے زوجہ مسلم کے ہے ستم، مارا گیا سفر میں غلام شہ امم، فریاد ہو کے رانڈ ہوئی میں اسیر غم، صدمے اجل کے 3 دموں پر گزر گئے، وارث بھی مر گیا میرے بچے بھی مر گئے، غل سن کے آئے خیمے میں عباس نامور، دیکھا بہن تڑپتی ہے سر ننگے خاک پر،
دل غم سے ٹکڑے ہو گیا روئے جھکا کے سر، بولے قریب آ کے خدا پر کرو نظر، سمجھیں گے ان سے قاتل مسلم نظر میں ہیں، پیٹو نہ سر کے سید بہلا سفر میں ہیں، وابستہ جس کے دم سے ہو اس کا رہے خیال، لازم نہیں تمہیں کہ بھرے گھر میں کھولو بال، ہم سب غلام جن کے ہیں دیکھو تو ان کا حال، مانگو دعا جہاں میں رہے فاطمہ کا لال، لازم ہے تم کو صبر کے دنیا میں نام ہو، اس کا زہ شرف کے نثار امام ہو، مسلم ہوئے ہراول فوج شہ انام، دنیا میں تا قیام قیامت رہے گا نام، کیا نیک کوچ تھا کہ ہوا خلد میں مقام، مخدوم جہاں انہیں روئیں گی صبح و شام، ماں سے سوا شفیق ہے اور حق شناس ہیں، بچے تمہارے فاطمہ زہرا کے پاس ہیں، شوہر تمہارا صاحب عزت تھا اے بہن، حلے ملے بہشت میں پایا نگر کفن، زخموں کے بدلے ہاتھ لگا خلد کا چمن، ہم سایہ رسول ملا گو چھٹا وطن، راضی علی ہو شاد خدا کا حبیب ہو، مانگو دعا کہ ہم کو یہ دولت نصیب ہو، مسلم کا خون جو راہ خدا میں ہوا سبیل، پہنچا کنارے کوثر و تسنیم و سلسبیل، تائید ذوالجلال سے رتبہ ہوا جلیل، عاقل کمال تھا پسر حضرت عقیل، سمجھو نہ یہ سفر کی تباہی میں مر گیا، زندہ ہے وہ جو راہ الہی میں مر گیا، سمجھاتے تھے بہن کو یہ عباس نامور، روتے تھے سر جھکائے ہوئے شاہ بحر و بر، مسلم کو یاد کر کے حرم پیٹتے تھے سر، بیٹی پکارتی تھی کہ ہائے ہائے میرے پدر، تم بن ہماری زیست کی صورت بگڑ گئی، بیٹوں کو ساتھ لے گئے بیٹی بچھڑ گئی، شور و بکا ذرا نہ ہوا کم تمام رات، سویا نہ کوئی خیمے میں ایک دم تمام رات، تڑپا کیے امام دو عالم تمام رات، گھر میں حسین کے ماتم تمام رات، بس اے انیس سب نہیں لکھنے کی تاب ہے، اس آتش علم سے کلیجہ کباب